اب میرے بھائیو جو اگلی آیت آ رہی ہے نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً سب کانٹیننٹ میں تو بالخصوص ایک ایسی آیت ہے جس کے اوپر پورے کے پورے فرقے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ تو جب قرآن وسیلے کا حکم دے رہا ہے تو پھر قرآن بتا بھی رہا ہوگا کہ وسیلہ کسے کیا کہا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ قرآن کے وسیلہ اختیار کرو اور اس کی تشریح جو ہے بابے کریں گے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہوگا قرآن میں۔ تو اس کے لیے یہ آیت نمبر 35 کوٹ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرنا ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور بعض اوقات یہ واو کو اگر تفصیلی طور پہ لیا جائے تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو یعنی اس کے راستے میں کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ ترجمہ بھی درست ہوگا۔ واو ہمیشہ اور کے معنوں میں نہیں آتا، واو بعض اوقات تفصیل کے معنوں میں بھی آتا ہے جو پچھلی بات ہے، تو دونوں معنی اس کے درست ہیں۔ اب جہاد سے مراد فوراً ہمارے لوگ سمجھتے ہیں شاید تلوار اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے جنگ کی جائے، وہ قتال ہوتا ہے جو جہاد کا ایک جز ہے۔ جہاد جنرل ٹرمنالوجی ہے، اس کا ایک حصہ قتال ہے۔ جہاد تو زبان سے بھی ہو سکتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، دل میں برا جاننا۔ یعنی اللہ کی بھی خواہش ہے کم از کم زبان سے برائی کو برائی کہا جائے۔ اس لیے یہ ایک کرٹیکل ایشو ہے، امر بالمعروف کا جو دوسرا ساتھ اس کا بھائی ہے، نہیں انل منکر، جو مشکل کام ہے، یہ وہی چیز ہے۔ جہاد وہ جہاد ہے، زبان سے ہو ہاتھ سے ہو۔ ہاں کبھی ایسا موقع ہے کہ جہاد بالسیف ہو، انسان اپنی جان اللہ کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ قتال وہ تو اسلام کا سمم بونم ہے، جو ایمینوئل کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ اسلام کا یہ ہے قتال، کہ انسان اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی لیے جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے، کہ یہ بندہ اپنے دین پر اتنا محکم ہے کہ اس نے اپنی جان دے کر گواہی دے دی کہ یہ اپنے دین کو سچا سمجھتا ہے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینے والا۔ ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ جو مر جائے اللہ کی راہ میں وہ شہید ہے، لیکن شہید کا لفظی مطلب ہے گواہی دینے والا۔ تو گواہی کیا دیتا ہے؟ کہ دیکھو میں جس دین پر ہوں میں اسے اتنا حق سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی جان دے دی، میں نے زبان حال سے پریکٹیکلی اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق پر ہے۔ اسی لیے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی شاخ پر مرا۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس شخص کی شہادت کی تمنا ہوئی اس کے باوجود اسے اپنے بستر پر موت آئی، نیچرل ڈیتھ، اللہ کے حضور وہ بھی شہید لکھا جائے گا، کیونکہ اس کی خواہش تھی نا، اللہ نے اسے اپرچونٹی یا سرکمسٹانسز ایسے نہیں دیے۔ تو شہید کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے، ادروائز وہ کامل الایمان مومن نہیں ہے، یا معاذ اللہ وہ نفاق کی شاخ پہ ہے جو مسلم شریف میں حدیث آئی ہے۔ تو بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفرقان میں آیا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی کافروں کی پیروی آپ نے نہیں کرنی، ان کی باتوں کا برا نہیں ماننا، ان کو آپ نے ویل لیفٹ کرنا ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کرنا۔ قرآن کے ذریعے کون سا جہاد ہوگا؟ دعوت و تبلیغ۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ
لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے آخرت کا ڈر سنائے۔ تو یہ ہے جہاد، دعوت و تبلیغ کا کام فضائل اعمال یا فضائل سنت کے ذریعے نہیں، اللہ کی کتاب قرآن کے ذریعے، جو نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہے دنیا پہ، مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک ہے، انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے، وصی رسول ہے، حجۃ الوداع پر نبی علیہ السلام کی نصیحت ہے، غدیر خم پر اہل البیت کے ساتھ جس کا ذکر کیا گیا کہ یہ ہدایت کا نور ہے، اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا، جو صحیح مسلم میں آیا۔ اور قرآن میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جہاد، قرآن، کتاب و سنت کی تعلیمات۔ اب اس کے پہلے حصے کی طرف آ جائیں، وسیلہ۔ وسیلہ پیورلی عربی کا لفظ ہے، اس کا پنجابی والے وسیلے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو یہاں پہ وسیلہ بنا لیا گیا ہے۔ عربی کا وسیلہ اور ہے، پنجابی کا وسیلہ اور ہے، اردو زبان میں ہم جو دین کی اصطلاح کے طور پر جو وسیلہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اور ہے۔ یہاں کا وسیلہ کیا ہے؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا، یا یہاں پہ جو فرقے ہیں بریلوی دیوبندی جو ڈومیننٹ آپ کو جو نظر آتے ہیں، ان کا وسیلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا تو بزرگوں کو بیچ میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر مثال کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی چھت پہ آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، سیڑھی کے ذریعے پہنچیں گے، لیکن پوری زندگی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کے گزار دیتے ہیں، یعنی بابوں کے قدموں میں رہتے ہیں، چھت تک نہیں پہنچتے پھر بھی، یعنی کبھی تو اللہ تک پہنچ جائے نا، پھر کہیں گے بابا جی سائڈ دو، تسی ہن سانو اللہ نال ڈائریکٹ ہون دیو۔ اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کتاب لکھی نا پیری مریدی کی شرعی حیثیت، اور ایک اور کتاب الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتوح الغیب، توحید کے اوپر بڑی کلاس کی کتاب ہے، اتنی زبردست کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے۔ تو اس کے اقتباسات جو ہے نا پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے نا جمع کیے الجواہر التوحیدیہ، یعنی توحید کے موتی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں لوگوں کو بڑا کرنے کے لیے ان کے ساتھ اللہ کا نام جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے یا اولیاء اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا نام جوڑ کے اسے بڑا کیا جاتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اسی کو پکڑ کے رکھتے ہیں، پھر اللہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے، صرف ولی رہ جاتا ہے، ولی اللہ کا بھی اللہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ولی اللہ بہت کم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، اے ولی نے جی وہ بڑا پہنچے ولی ہے، وہ کہتے ہیں ولی اللہ بھی بچو کاٹ دیتے ہیں، یعنی اللہ کو اٹیچ کیا تھا اس کو بڑا کرنے کے لیے، وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ نکل گیا، اسی کو بڑا کر لیا۔ وسیلہ اگر اختیار کیا تھا تو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے، اللہ رسول تک تو نہیں پہنچے، وہ انہی کے قدموں میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں فنا فی اللہ بھی کوئی بندہ دکھائیں۔ پوری زندگی آپ اپنے شیخوں کو چندے کھلاتے رہتے ہیں، انہی کے درگاہوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اللہ تک تو آپ پہنچتے نہیں ہیں۔ ایون اگر کوئی کہے جی میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ مشکل کشا ہے، اس کو کہتے ہیں وابیوں والی باتیں کر رہے ہیں، یہ گستاخوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی اللہ تک آپ نے پہنچنا نہیں، کیونکہ آپ غلط ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں۔ اور مثالیں دینا کہ جی چھت پہ آپ نہیں پہنچ سکتے، میرے بھائی چھت پہ جانے کے لیے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے نبی کی مبارک زبان سے کہلوا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، بشرطے کہ وہ میری اطاعت اختیار کرے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ نے تو کوئی بیچ میں بندہ ڈالا ہی نہیں ہے، کوئی قرآن کی ایک دعا دکھائیں انکلوڈنگ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے جس میں کوئی بندہ بیچ میں ڈالا ہو اللہ نے۔ 40 کے قریب کم از کم دعائیں قرآن میں آئی ہیں
ربنا کے سیغے کے ساتھ، کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر نہیں اس میں. تو اللہ تو یہ کہہ نہیں رہا میں بندہ بھی چھپانا ہے، تو اسی زبردستی مثالیں دے رہے ہو دنیا کی. اس کے لیے پھر میں نے ایک پھکی تیار کی ہوئی ہے میرے پاس، تو آپ کو پتہ ہے نا اینٹی وینم ہے، کیونکہ کوبرا سانپ کاٹ جائے اس کا علاج کوبرے کے زہر سے ہی ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اینٹی وینم. تو دوائی یعنی کوئی اثر نہیں کرتی. تو اس کا اینٹی وینم میں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے مثالیں بیان کریں گے نا، تو پہلی بات ہے قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، حتیٰ کہ یہاں تک آیا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ پہ مت کوئی بات کیا کرو مگر وہی جو حق پر مبنی ہے، جھوٹ نہ بولو. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. اللہ نے تو یہ بیان کر دیا کہ میرے لیے کوئی مخلوق کی مثال بیان کی جائے سوائے ان مثالوں کے جو اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دی. دوسرا، دنیا کی ساری مخلوقات، اس کائنات کی ساری مخلوقات مل کے قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیں، یہ بالفرض ہے سمجھانے کے لیے. سارے جن، سارے فرشتے، سارے پیغمبر، سارے انسان جھوٹی گواہی دے دیں کسی بندے کے بارے میں، کیا اللہ تعالیٰ اس گواہی کو قبول کر کے اس بندے کے خلاف فیصلہ سنا دے گا؟ کیوں؟ دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر لوگ کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی بھی دے دیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی ایکسٹرا کوئی ثبوت نہ ہو اس کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، تو دنیا میں اس کی سزا ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے. تو آخرت میں بھی ہو جانی چاہیے، کیونکہ آپ تو دنیا کی مثالیں دیتے ہیں نا. تو دنیا کا اگر قاضی، کیونکہ قاضی کے پاس تو علم الغیب نہیں ہے، وہ جو سامنے گواہی ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہے، تو اللہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی فیصلہ کر لیں. اللہ فیصلہ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے دنیا کے جسٹس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی، تو دنیا کی چھت اور سیڑھی کی مثال بھی اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ تو بیچ میں ڈال ہی نہیں رہا کسی کو. وہ تو انسانیت کا میگنا کارٹا جسے کہا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب، جو برٹن امپائر کے اندر حکمران سے رعایا ڈائریکٹ سوال پوچھ سکتی ہے، اس کے لیے جو رول بنایا گیا، وہ جو ایک پورا چارٹر تیار ہو، اسے میگنا کارٹا کہا جاتا ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے انسانیت کا میگنا کارٹا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جس طرح وہاں گورے کہتے تھے نا ہم حکمران کے دروازے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں انصاف کے لیے جس وقت چاہیں، اور اللہ کا کہہ رہا ہے اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر سننے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے. تو اللہ نے تو بیچ میں چیز رکھی نہیں ہے، انہوں نے بیچ میں بندے ڈالے. البتہ یہ بات صحیح ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنے لیے خود پسند کی ہے، مثلا اللہ نے اپنے لیے یہ چیز پسند کی کہ آپ نے میرے تک پہنچنے کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات اور ان پر نازل ہوئی ہوئی کتابوں کو فالو کرنا ہے. اب جو شخص پیغمبروں اور کتابوں کو بیچ میں سے نکال کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے گا، ہم اس کی توحید کو اور ایمان کو شیطانی توحید ہی کہیں گے، رحمانی نہیں ہوگی. کیونکہ انبیاء رول ماڈل ہوتے ہیں. تو وسیلے کا لفظ ان معنوں میں اگر کسی نے بولنا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، تو سر وہ پھر اللہ کے پیغمبر اور اس کی کتابیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں. وہ ٹھیک ہے امام بخاری امام مسلم کی بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ تو نبی علیہ السلام کی احادیث ہے نا. ان کے لیے تو اپنا ثواب موجود ہے. ہم ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں، ہمارے لیے ثواب موجود ہے. کئی لوگ ہمیں بھی آ کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے ہدایت کا وسیلہ بنے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ وسیلہ تو اللہ کسی کو بھی بنا لیتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا بسبب اس کے کہ تمہارے اندر کوئی رمق موجود تھی سچائی قبول کرنے کی. اصل جو وسیلہ اس اعتبار سے ہے تو وہ پیغمبر ہیں اور کتابیں ہیں. باقی جو انڈیا پاکستان میں جو وسیلے والا اختلاف ہے، اس کے اوپر میرا مسئلہ 43 بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے، اور آلموسٹ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر اور ریکارڈ کرایا تھا، وسیلے کے نام پر دھوکہ. یہاں پر وسیلہ اور استعانت مکس کر دی ہے. یہ نام وسیلے کا لیتے ہیں، بھائی ہماری زبان میں وسیلہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرا فلاں کام کر دے. تو اس میں آپ نے رسول اللہ سے تو کچھ نہیں مانگا. کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے. کسی فرشتے جن پیغمبر سے کچھ نہیں مانگا.
وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو وسیلہ ہے نا، لیکن یہ بھی وسیلہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی، تو یہ بھی وسیلہ ہے. ہم کہتے ہیں یہ کیسے وسیلہ ہو گیا، تو ڈائریکٹ پکار رہے ہیں ہم ان کو. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو پکارتے ہیں نا تو وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ پھر دوبارہ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، پھر وہ اللہ کے اذن سے ہماری مدد کرتے ہیں. ہوں ایڈ ہی کہانی تھی بنائی ہے کتنے لکھی ہے، یہ تو میں 2 منٹ فیل کرتی ہے نا. ایک اینٹی وینم سے بھی تیار ہے. وہ اینٹی وینم یہ ہے کہ اللہ کے بندو اگر اسی طریقے سے آپ نے چیزوں کو ماننا ہے تو بتاؤ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم فرشتوں سے بارش مانگتے ہیں یا اللہ سے مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرشتوں سے بارش مانگی یا اللہ سے؟ اور صحابہ کرام نے صلاۃ الاستسقاء پڑھ کے رسول اللہ یا کسی فرشتے سے بارش مانگی یا اللہ سے مانگی؟ اللہ سے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، انا کنا نتوسل الیک بنبینا. حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی ہم ان سے دعا کرواتے تھے اپنے حق میں، اور تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے کیونکہ حضور علیہ السلام فوت ہو گئے، لیکن حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے سے آپ کی بزرگی تو ختم نہیں ہوئی ہے. آپ کی بزرگی آج کی ڈیٹ میں اس سے زیادہ ہے جو آپ کی مبارک زندگی میں تھی. کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. یہ اللہ نے اپنے نبی کو گارنٹی دی ہے، اے نبی آپ کی زندگی میں آنے والا ہر اگلا لمحہ وہ پیچھے جو گزر چکا ہے اس سے بہتر ہوگا. حضور کی قبر کی زندگی آپ کی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، آپ کی آخرت کی زندگی قبر کی زندگی سے بہتر ہوگی، آپ کی جنت کی زندگی آپ کی آخرت کی زندگی سے بہتر ہوگی قیامت کی. تو یہ تو مسلسل آپ کو اللہ تعالیٰ کے درود سے اللہ کی رحمتوں سے نفع پہنچ رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو نبی علیہ السلام کی بزرگی کیا ختم ہو گئی تھی جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عمر کو پتا تھا اب ہم حضور کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. جب دنیا میں موجود تھے تو صحابہ اپنے مسئلے حضور کے پاس لے کے جاتے تھے. اسی طریقے سے میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو اور ریکارڈ ہوئی ہے، قبر رسول سے جا کر شفاعت مانگنا، جو واقعہ عرابی والا پیش کرتے ہیں. 1 گھنٹہ میں نے لگایا اس پہ ان کی تسلی کروائی کہ خدا کے لیے یار یہ معاملات اس طرح نہیں ہیں، تم لوگ کس طریقے سے جعلی روایتوں کے اوپر چلتے ہو. حضرت عمر نے امت کو عقیدہ دے دیا کہ آپ وسیلہ شخصی یہ ہے کہ کسی نیک بندے سے اس کی زندگی میں جا کے آپ دعا کروائیں. اس کی اصل تو قرآن میں موجود ہے. قرآن میں کئی جگہ حضور کو کہا گیا اپنے صحابہ کے لیے دعا کریں. سورہ توبہ میں آیا نبی آپ کی دعا ان کے دلوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے. ظاہر ہے کسی شخص کے لیے اللہ کے نبی دعا کریں، اس کو اس سے بڑا اور نفع کیا پہنچ سکتا ہے. تو حضور کی دعاؤں کا حصہ آج بھی ہمیں مل رہا ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے آنے والی امتیوں کے لیے دعائیں کی ہیں. لیکن آج تو کوئی نہیں کر سکتا. صحیح بخاری میں ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، عبداللہ بن عتیق. نبی علیہ السلام نے ان کی ٹانگ سیدھی کر کے مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ جڑ گئی، اور وہ کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی پنڈلی کی ہڈی. لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی تو آرتھوپیڈک کے پاس اسے لے کے جائیں گے، قبر رسول پہ تو نہیں لے کے جائیں گے. نہ صحابہ کرام قبر رسول پہ لے کے جاتے تھے. اور میں نے اس پہ ان کو کہا کہ یار اگر آپ لوگ اتنے بڑے عاشق رسول ہو تو ٹھیک ہے، اپنی پنڈلی کی قربانی کرو اور پورے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کو نہ صرف اپنے فرقے کا کر لو بلکہ کافر بھی مسلمان ہو جائیں گے. تو روزہ رشید تک آپ کا ویزا ہم لگوا دیتے ہیں. تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ حضور کی زندگی کے معاملات ڈیفرنٹ تھے، بات کے ڈیفرنٹ ہے. آپ سے دعا کروانا وسیلہ شخصی ہے. یہ تو یعنی صحابہ کرام کا اس کی اصل قرآن میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعائیں. پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اپنے باپ سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو دعا کروانا وسیلہ شخصی ہے. یہ وہ وسیلہ ہے جو اصل وسیلہ ہے. تو ٹوٹل 5 وسیلے ہیں، ان میں سے پہلا وسیلہ ہے کسی نیک بندے سے جو آپ کے سامنے موجود ہے جا کے دعا کروانا. مسئلہ 43 میں نے ڈیٹیل سے اس کے دلائل دی. دوسرا وسیلہ ہے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کو واسطہ پیش کرنا، جو قرآن میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. بخاری مسلم میں 3 لوگ غار میں پھنس کے تھے اور آگے پتھر آ گیا. تینوں نے اپنے ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور کہا اس کے وسیلے سے اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے. تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پتھر کھسکا اور وہ آزاد ہو گئے. یہ دوسرا وسیلہ ہے اپنے نیک اعمال کا جو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر کیے. آپ اللہ کے حضور پیش کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی پرابلمز کو سوالو کرے گا.
تیسرا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے جو قرآن میں آیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہے سارے اچھے نام، اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو۔ جو ہم کہتے ہیں نا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء قرآن میں ہے اس کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اے اللہ، ابراہیم اپنے دو بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے، میں بھی اپنے دو بیٹے حسن و حسین کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ہر طرح کے شیاطین کے اگینسٹ، ہر طرح کے نظر لگانے والی چیزوں کے اگینسٹ میں تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ بسم اللہ الذی لا یضر، میں اس اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ سارے اللہ کے کلمات ہیں۔ یہ تیسرا وسیلہ ہے۔ اور چوتھا وسیلہ ہے نبی علیہ السلام کے مبارک تبرکات سے فیض حاصل کرنا، جو صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت اسما نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا جبہ کسروانی تیالیسی نکالا اور کہا یہ حضور پہنتے تھے، ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ حضور کی وفات کے بعد بھی اس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ سے شفا حاصل کرنے کا، لیکن یہ جعلی نہ ہو بنے ہوئے تبرکات، اصلی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ ہماری ماں کے پاس حضور کی داڑھی اور سر کے چند بال تھے، ایک انہوں نے برتن کے اندر رکھے ہوئے تھے، جب کوئی محلے میں بیمار ہوتا تھا وہ پانی کا پیالہ بیچتا تھا، ام سلمہ اس میں ڈبوتی تھی اور مریضوں کو شفا ہو جاتی تھی۔ یہ چوتھا وسیلہ ہے جو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو آج کل تو اس وسیلے کا رسک نہیں لیا جا سکتا، لوگ آپ کو خام خواہ کی چیزیں ہی بتائیں گے اس میں۔ اور پانچواں وسیلہ یہ ہے کہ آپ اچھا یہ جو آپ کئی مزارات کے اوپر دیکھیں نا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، پاؤں کے نشان لکڑی میں خود کسی سے کھدوا کے رکھے ہوئے ہیں، اور پھر لوگ اس کو کر رہے ہوتے ہیں اور حضور کے ان چیزوں سے وسیلہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں۔ پانچواں وسیلہ ہے ایک جنت میں مقام ہے وسیلہ، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کا ایک مقام ہے الوسیلہ، جو اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں۔ اچھا، جنت میں حضور کا پڑوس تو مل سکتا ہے، لیکن حضور جس مقام پہ ہوں گے وہ کسی کو بھی نہیں ملنا، وہ ایک ہی مقام اللہ نے بنایا الوسیلہ۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو شخص میرے لیے اس مقام کی دعا کرے گا میری شفاعت قیامت والے دن اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، وہ والی دعا، تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو یہ 5 وسیلے ہیں جو یعنی جن وسیلوں کو کتاب و سنت جانتے ہیں، آپ والے وسیلوں کو کتاب و سنت نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ باقی ایک چھٹا وسیلہ ہے کسی شخصیت کی وجاہت کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا، زندگی تک تو ٹھیک ہے، وہ سنن نبی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابن ماجہ کی یہ ایک ایسی یونیک حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، جس کو امام ابن ماجہ نے خود ساتھ لکھا ہے کہ یہ صحیح سند سے ہے، حدیث صحیح ہے۔ وہ ایک نبینا صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ان کا یا رسول اللہ، اسی کے اوپر انہوں نے پورا لیکچر دیا تھا، وسیلے کے نام پہ دھوکا، بھی وسیلے کو ہم مانتے ہیں، یا رسول اللہ دعا کریں میری بینائی آ جائے۔ آپ نے فرمایا صبر کر لو تو جنت ہے۔ ان کا نہیں یا رسول اللہ آنکھیں چاہیے، جنت لب بھی جانی ہے، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ ان کے لیے تو خیر جینون تھا۔ حضور نے فرمایا جاؤ وضو کرو، وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور کہا دعا پڑھو۔ اس دعا میں الفاظ تھے، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے نبی میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں، میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اچھا، اس میں تو مانگے ہی اللہ سے ہے، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے ذریعے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ وسیلہ شخصی ہے جو حضور سامنے موجود تھے، جو حضرت عمر کا فرمان ہے 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری کہ جب تک تیرے نبی ہم نے موجود تھے، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، ہم اپنے نبی سے دعائیں کرواتے تھے۔
یہ آخری الفاظ کھا جاتے ہیں جو وہ صحابی کہتا ہے کہ اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول کر. یہ پہلے پڑھتے ہیں, اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں, یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے. اگے بھی پڑھو نا, آگے نہیں پڑھنا, کیونکہ آگے پھر ان کے عقیدے کی جڑ کٹ جاتی ہے. البتہ اس کا ایک طریق جو ہے سنن تبرانی, المعجم الکبیر تبرانی میں موجود ہے, جس کو امام تبرانی صحیح مانتے ہیں, جس کی وجہ سے میرا شروع سے موقف اس حوالے سے لینیٹ ہے. میرے خلاف بعض بریلویوں نے کلپ چڑھائے کہ یہ وسیلے کے معاملے میں پلٹی کھا گیا. نہیں سر, میرا آپ 2012 کا لیکچر وسیلے والا دیکھیں, آج 2021 چل رہا ہے سپتمبر. میں نے اس وقت بھی نبی الاسلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو بدعت نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا اس سے بچنے میں عافیت ہے, اور جو پیش کرتے ہیں ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے, کیونکہ امام تبرانی اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں. اس کا اگلا ورژن جو ابن ماجہ اور ترمذی والا ہے نا, کہ یہ اس حدیث کے راوی جو عثمان بن حنیف ہیں, حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر ایک کوئی اس طریقے سے شخص تھا ضرورت مند, وہ حضرت عثمان کے پاس گیا, انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی, تو حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے ایک دعا تعلیم کرتا ہوں, جو میرے سامنے کی یہ دعا ہے, وہ نابینا صحابی والی. تو وہ دعا اس نے کی تو اس کی وہ حاجت پوری ہو گئی حضرت عثمان کے دور میں, کہ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ والا پورشن جو ہے بتا رہا ہے کہ ہم آج بھی حضور کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. سر کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اس میں آپ یہی کہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما. کریں. یا رسول اللہ مدد نہیں اس میں ثابت ہوگا, اغثنی یا رسول اللہ نہیں ثابت ہوگا. اگر آپ نے اس کا کچھ کرنا بھی ہے تو یہ توسل اور وسیلہ ہی ہوگا, استعانت اور استمداد نہیں ہوگا, اگر آپ نے اس کو لے کے بھی چلنا ہے. لیکن آپ یہاں تو رکے ہی نہیں, آپ تو بابوں بزرگوں تک پہنچ گئے ہیں, ان تک جو آپ کے چندوں کے محتاج تھے, آپ نے ان کے وسیلے ڈالنے شروع کر دیے ہیں. آپ نے تو ہر حد پھلانگ دی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ میری ویڈیو دیکھیں, مسئلہ 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر ہمارے دلوں سے, ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی کہ جو خلاف شرع ہو, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.